أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاف وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اسلامی نظریہ حیات کے عنوان پر یہ ہماری نئی تقریر ہے اور کل یہاں آخری تقریر ہوگی. جو کچھ بھی عرض کیا جا رہا ہے ہم اپنے نقطہ نگاہ کو اور اپنے موقف کو واضح کرتے جا رہے ہیں. یہ ایک مرتبہ پھر یاد رکھیے کہ اسلامیات یا اسلامک آئیڈیالوجی ایک نہایت اہم موضوع ہے اور بحیثیت ایک لازمی مضمون کے اس پر اور زیادہ دقت نظر سے مضامین کی ترتیب کی ضرورت ہے. فقط یہی نہیں بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اختیاری مضمون بنا کر اس میں اور بہت سے ابواب شامل کیے جا سکتے ہیں. لیکن ہم چونکہ اسی کتاب پر اپنا موقف واضح کر رہے ہیں اور اپنی فکر کے راستے کو بتلانا چاہتے ہیں، اس لیے بغیر کسی معذرت و اعتذار کے یہ عرض کیا جا سکتا ہے کہ جہاں عنوان رسالت سارے مسلمانان عالم کے لیے ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے بلکہ اسلام کی مرکزی فکر ہے اور اسلامیات کا یہ مسئلہ روح رواں ہے، اس اہمیت کے ساتھ اس عنوان پر مضامین جمع نہیں کیے گئے. کل میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے اور چونکہ ابراہیم مسلم تھے، اسماعیل مسلم تھے، یعقوب مسلم تھے، نہیں یعقوب کی اولاد مسلم تھی، یہ سب قرآن مجید کی آیتیں ہیں. تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ اسلامک آئیڈیالوجی میں ایک مناسب جگہ انبیاء ما سبق کے لیے وقف کی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور یہ عجیب بات ہے کہ اسلام کی اس روش کو واضح کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ جہاں اسلام نے ہر نبی کی کرامت و شرافت کا اعلان اس وقت کیا جبکہ اس نبی کے ماننے والوں نے اس نبی کی توہین کی کوشش کی. اسلام نے ہمیشہ
تنزیہ انبیاء کو پیش کیا، عصمت انبیاء کو پیش کیا۔ آج جگہ جگہ پر عیسائیت ہمارے خلاف جال بچھائے ہوئے ہیں، مگر یہی وہ عیسائیت تھی، یہی وہ نصرانیت تھی جو کبھی اسلام کے آستانے پر سر بسجود تھی، اور اس لیے سر بسجود تھی کہ سارے عالم میں یہودیوں نے ان کا ناک میں دم کر رکھا تھا، اور یہودیوں نے ان کی مرکزی فکر پہ حملہ کر دیا تھا، باپ بیٹے روح القدس کے تصور کو تباہ کر دیا تھا، اور یہ وضاحت کر دی تھی یہودیوں نے کہ مریم پاک نہیں ہے، بدترین گناہ کی تہمت لگائی گئی، اور نصرانی چپ تھے کیونکہ اب ان کی کتاب تو مسخ ہو چکی تھی، اور اسی بائبل میں جو ان کے ہاتھوں میں ہے اس میں مریم کے شوہر کا نام لکھا ہوا تھا، اور اسی بات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ شوہر نے انکار کر دیا تھا کہ یہ میری اولاد نہیں ہے۔ ایسے موقع پر قرآن نے سہارا دیا، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھ کو مصطفیٰ کیا، اللہ نے تجھ کو طاہر کیا، اللہ نے تجھ کو عالمین کی عورتوں پر برگزیدگی عطا کی۔ اسی قرآن نے عیسیٰ کے پاک اور طاہر ہونے کی گواہی دی اور کہا کہ انما مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب، عیسیٰ کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ہم نے آدم کو بھی تو مٹی سے پیدا کیا تھا، ہم نے عیسیٰ کو اپنے امر سے پیدا کیا ہے۔ یہاں بات بات پر سورہ مریم میں، سورہ کہف میں، سورہ آل عمران میں خصوصیت سے قرآن نے مریم کی حفاظت کی، عیسیٰ کی حفاظت کی، نصرانیوں کو یہودیوں سے پنجے سے بچایا۔ آج وہی نصرانیت یہودیت کی حلقہ بگوش ہے، سیاسی تقریر نہیں ہے، ورنہ ہم یہ بتلاتے کہ اسلام نے جہاں جہاں احسان کیا ہے وہاں احسان لینے والوں نے اسلام سے محسن کشی کی ہے۔ بہر صورت داؤد، یہی دورہ داؤد پر سخت ترین حملہ کیا گیا اوریا کے سلسلے میں، مگر اسلام نے حفاظت کی۔ ایوب پہ حملے کیے گئے کہ ان کی بیوی مجبور ہو گئی تھی فقر و فاقے کے عالم میں کہ اپنے زلفوں کو تراش کے بیچ دے، مگر اس قرآن نے ایک ایک نبی کا ذکر کیا، اور ایک سورے کا سورہ مستقل، سورہ صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو صاحب ذکر ہے، جو صاحب ذکر ہے۔ اور اسی سورے میں ارشاد ہوا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ تھا۔ یہ ہے انبیاء کا مقام۔ ارے آپ کم از کم اسی آیت کو لکھ دیتے اپنے اسلامک آئیڈیالوجی میں، ایوب کا ذکر کرتے تو اتنا ہی لکھو۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب نعم العبد، کیا اچھا بندہ ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم واسحاق ویعقوب، ہمارے بندوں کا تذکرہ کرو، ابراہیم کا تذکرہ کرو، اسحاق کا تذکرہ کرو، یعقوب کا تذکرہ کرو۔ اولي الایدی والابصار، یہ طاقت رکھنے والے بندے، بصیرت رکھنے والے بندے۔ ابراہیم کا تذکرہ کرو، اسحاق کا تذکرہ کرو، یعقوب کا ذکر کرو، ذکر یہ قرآن ہے۔ یہاں دنیا مٹی جا رہی ہے اس بات پر کہ بندوں کا ذکر کریں کہ نہ کریں۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، یہ میرے طاقت رکھنے والے بندے تھے، قدرت رکھنے والے بندے تھے، بصیرت رکھنے والے بندے تھے۔ اور پھر اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ، ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا آخرت کے لیے،
ہم نے ان کو خالص بنا دیا تھا عاقبت کے لیے۔ انہم اننا لمن المصطفین الاخیار، یہ ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں، یہ ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں، یہ ہمارے خیر بندے ہیں، نیک بندے ہیں۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَذِي الْكِفْلِ، اسماعیل کا ذکر کرو، ذی الکفل کا ذکر کرو، الیسع کا ذکر کرو، کلہم من الاخیار، یہ سب نیک بندے ہیں۔ اور اس کے بعد ھذا ذکرون، یہ ذکر ہے، یہ ٹکڑا ہے قرآن مجید کا، ھذا ذکرون، یہ ذکر ہے۔ ایوب کا ذکر، داؤد کا ذکر، سلیمان کا ذکر، ابراہیم کا ذکر، اسحاق کا ذکر، یعقوب کا ذکر، اسماعیل کا ذکر، الیسع کا ذکر، ذی الکفل کا ذکر، ھذا ذکرون، یہ ذکر ہے۔ بندوں ہی کے ذکر میں ہماری معرفت حاصل ہوتی ہے، ان کا ذکر کرو۔ مگر اسلام پر گفتگو کرتے ہوئے اسلام کے اس اہم ترین منزل کو نظر انداز کر دیا گیا کہ اسلام نے انبیاء ما سبق کی کس شان سے گفتگو کی اور کس طرح سے ان کا تعارف کروایا اور کس طرح سے ان کو پیش کیا۔ کیوں؟ اسلام کو ربط کیا تھا؟ اسلام کو ربط یہ تھا کہ سلسلہ ایک تھا، شجر ایک تھا، شجر ایک تھا، سلسلہ بتلانا منظور تھا کہ انہی مصطفیٰ بندوں میں سے کوئی مصطفیٰ بندہ آئے گا، اور آپ نے عمدن نظر انداز کر دیا بندوں کا ذکر فقط اس واسطے کہ کہیں پڑھنے والوں کی عادتیں نہ بدل جائیں۔ ذکر سنتے سنتے پھر آپ کو تلاش ذکر نہ ہو۔ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں قرآن مجید نے انبیاء کا ذکر کیا، ان کی تنزیہ کا ذکر کیا، ان کی عصمت کا ذکر کیا، ان کی بزرگی کا ذکر کیا، ان کے استفاء کا ذکر کیا، اور پھر صاف طور پر کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے مصطفیٰ کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، اور پھر یہ بتلایا کہ شجر نبوت ایک ہے۔ ہم نے ادھر ادھر سے انبیاء نہیں لیے، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل، اسی نے تم کو مسلم کا نام دیا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل، وہ پہلے ہی سے تم کو مسلم پکارتے تھے۔ آپ نے دیکھا تو اب تو اسلام کا تعلق ماضی سے، اسلام کی گفتگو ریٹروسپیکٹو پوائنٹ آف ویو سے بہت پیچھے جانا چاہیے نا، بہت پہلے سے آنا چاہیے، مگر اس کو نظر انداز کیا اور درمیان سے اسلام کو لیا، تو درمیان سے پیغمبر نظر آئے۔ بہت عجیب گفتگو، اسلام درمیان سے نظر آیا۔ اگر ادیان ما سبق کے سلسلے میں آپ دیکھتے کہ دین ہے، دین مسلسل دین، وہ شرع لکم من الدین، اس میں بہت سی شریعتیں آئیں، ہر نقص اپنے کمال پر پہنچا، تو اسلام کی کچھ اور شان معلوم ہوتی، اور درمیان میں خاتم کو دیکھا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لم یقل سبحانہ خلقہ من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمہ او محجت قائمہ، اللہ نے کبھی اپنی مخلوق کو بغیر حجت کے نہیں چھوڑا۔ کبھی نبی مرسل آیا، کبھی اللہ کی قائم حجت آئی۔ علی ذالک نسلت القرون و مضت الدہور و سلفت الآباء و خلفت الابناء، اسی طرح سے زمانے گزرے، آثار بدلے، باپ دادا گئے، اولاد آئی، الی ان بعث اللہ سبحانہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ خدا نے ختمی مرتبت کو مبعوث کیا من شجر صدا منہا انبیاء، اسی درخت سے جس درخت سے اور انبیاء آئے تھے، من شجرۃ صدا منہا انبیاء وانتخب منہا امناء، جس میں سے اللہ نے اپنے امین بندوں کا انتخاب کر لیا تھا، اسی شجر سے خاتم آئے۔
اب اندازہ ہوا کہ جتنی خصوصیات پہلے انبیاء میں تھیں مقام خاتم میں درجہ کمال پر پہنچ چکی ہوں گی، لیکن جب گزشتگان کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا، نہ ان کے معجزات پہ گفتگو کی جاتی ہے، نہ ان کے براہین کو پیش کیا جاتا ہے، نہ ان کے بیانات کو پیش کیا جاتا ہے، تو مقام خاتم میں پہنچ کر ایک عجیب ناشناس ماحول نظر آتا ہے. عادت نہیں رہی ہے پہچاننے کی. اس لیے یہ کتاب کا لکھنے والا ختمی مرتبت کا ذکر کرتے ہوئے بھی کسی معجزے کا ذکر نہیں کرتا، کیونکہ اگر گزشتہ انبیاء پہ گفتگو ہوتی تو ان کے معجزے بھی سامنے آتے. کیوں معجزے پہ گفتگو نہیں کی گئی؟ فقط اسی لیے کہ عقل اس کو قبول نہیں کرتی. میں نے جیسا کہ عرض کیا، عقل ہی تو اعلان کر رہی ہے کہ ہم یہاں عاجز ہیں، ہم یہاں عاجز ہیں، اور وہیں سے ان کے ہونے کا ثبوت ہوتا ہے، وہیں سے ان کے ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ عقل عاجز ہے، ورنہ ہم بھی اس طرح کے بشر ہوتے. خیر، ابھی ہم معجزے پہ گفتگو کرتے ہیں. ذات خاتم پر پہنچ کر ایک مرتبہ اخلاق، اسوہ حسنہ، آپ کا میل جول، آپ کی زندگی کے کچھ پہلو، وہی سیدھی باتیں ایک جگہ جمع کر لی گئی، مگر اس سے وہ اندازہ نہ چل سکا اور یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کتنا باطنی لگاؤ دل کو ذات خاتم سے ہے. یہ کہہ تو دیا کہ ہمارے 4 رابطے ہیں: ایمان، اطاعت، اتباع، محبت، مگر ان سب کا واحد نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول لائے لے لو، جس سے رسول باز رکھے رک جاؤ. فاتقوا اللہ، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اپنی حفاظت کا خیال کرو. ان اللہ شدید العقاب، یہ سورہ حشر کی آیت ہے. جو رسول لائے لے لو، یہ کاہے کا تقاضا تھا؟ ایمان، اطاعت، اتباع، محبت. اگر یہ ہے تو پھر جو لائے لے لو. اگر سنگریزے اس کی ہتھیلی پر تسبیح کر رہے ہیں، قبول کرو. اگر سوکھا کنواں اس کے لعاب اقدس کی برکت سے ابل رہا ہے، مانو. یہ کیا بات ہے کہ وہ صرف آیت سنائے تو لیں گے؟ یہ کتنی عجیب گفتگو جا رہی ہے. فقط آیت سنائے تو قبول کریں گے، اور کچھ لائے اور وہ آنے والی چیز معجزہ بن کر آئے تو اس کو نہیں مانیں گے. پہلی مرتبہ جب رسول نے اعلان کیا انی رسول اللہ علیکم، تو آپ کو معلوم ہے شاہد عینی کون تھا؟ اس وقت گواہ کون تھا آپ کو معلوم ہے؟ علی کہتے ہیں کہ میں حاضر خدمت تھا اور میں بچہ تھا، میں حاضر خدمت تھا. جب آپ نے آواز دی، کفار قریش نے آپ کو گھیر لیا اور کہا کہ آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے آ کے چلے گئے، بیانات لے کر آئے تھے، آپ کچھ معجزہ دکھلا سکتے ہو؟ تو آپ نے کہا دکھلا تو سکتا ہوں، مگر میں تم میں سے بعض لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ بدر کے گڑھے میں تم کو میں ڈھکیل رہا ہوں، بعض لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ہماری تلواریں تمہارا لہو پی رہی ہیں، اور معجزے کے دیکھنے کے بعد بھی تم کو انکار کرنے والا پا رہا ہوں، اس لیے کیوں ضد کرو معجزے پر؟ انہوں نے کہا وہ آنے والی باتیں ہیں، اب اس وقت تو ہم کو بتلا دیں کہ آپ کے قدرت و اختیار و تصرف میں کیا ہے. فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کہ وہ جو دور درخت کھڑا ہوا ہے اس سے کہو کہ وہ ان کے نزدیک آئے. اب یہ نہج البلاغہ کا پورا خطبہ ہے، پورا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا. امین المومنین فرماتے ہیں کہ اس خدائے قدوس لم یزل ولا یزال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، ایک مرتبہ خاتم نے اشارہ کیا اور وہ درخت ایک طیر کی طرح سے اڑتا ہوا نزدیک آیا.
دیکھیے معجزے کے بعد معجزہ، معجزے کے بعد معجزہ، اس بات کو پیش نظر رکھیے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو اب اس کو کہہ دیجئے کہ پھر واپس جائے۔ اچھا جاؤ، وہ واپس۔ تو امیر المومنین نے کھڑے ہو کے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، یہ نہ مانے نہ مانے۔ تو اس وقت کفار قریش نے یہ جملہ کہا تھا حل یصدقک الا مثل ھذا، کیا اس بچے کے علاوہ کوئی اور بھی تصدیق کرنے والا ہے؟ حل یصدقک الا مثل ھذا، کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی تصدیق کرنے والا ہے؟ یہی کر سکتا ہے تصدیق، کوئی اور تصدیق تو نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ معجزے کی تصدیق کے لیے بھی، معجزے کی تصدیق کے لیے بھی اس اگانگت باطنی کی ضرورت ہے کہ جہاں نبی شناس ہو انسان اور دنیا تعجب کرے، ارے معجزے کی تصدیق کرتا ہے، وہ دن اور آج کا دن۔ اب بھی یہی گفتگو ہے، اگر معجزہ بیان کیا جائے اور آپ نے تصدیق کی تو دنیا کہے گی لیجیے وہاں تو معجزے پڑھے جا رہے تھے، معجزے پڑھے جا رہے تھے، خیر گفتگو یہاں مختصر ہوگی، معجزے پڑھے جا رہے تھے۔ لیکن قصہ یہ ہے کہ درمیان سے خاتم کا ذکر ایک شروع کرنے کی وجہ سے کچھ سلسلہ رسالت سے گفتگو منقطع ہوئی، اور پھر دنیا کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے بعد ہی لکھ دیا جائے گا انکا میتون و انہم میتون، تو بھی مرنے والا ہے وہ بھی مر گئے۔ تو اب ساری گفتگو کل 23 برس کی رہ جاتی ہے، کل 23 برس کی رہ جاتی ہے، نہ ابتدا سے مسلسل اور نہ کوئی ابدیت کا تصور، نہ کوئی ابدیت کا تصور۔ اور پھر اس کے بعد معجزے کی چونکہ ضرورت نہیں، اس لیے اب نہ ان کا ذکر کر سکیں، نہ ان کو یاد کر سکیں، نہ ان کو سلام کر سکیں، نہ ان سے کچھ مانگ سکیں، اس لیے کہ مانگا تو خدا سے جاتا ہے۔ کیوں ایسی گفتگو آئے؟ مگر ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس مملکت میں دو عملی ہے۔ ایک طرف تو وہ طبقہ ہے مفکرین کا جو یہ سکھلا رہے ہیں کہ خبردار خبردار اخلاص بندگی ہاتھ سے نہ جائے، سوا خدا کے کسی سے نہ مانگنا، اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو مسلسل اقبال کے پیغام کو عام کیے جا رہا ہے، اور اقبال کو ضد ہے کہ مانگوں گا تو انہی سے مانگوں گا۔ اب یہ دو عملی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، اور پھر دونوں بلندیوں سے ہے، دونوں کوششیں بلندیوں سے ہیں۔ ایک مقام پر اگر علم کی بلندی ہے تو دوسرے مقام پہ سیاست کی بلندی۔ ہم حیران ہیں کہ اب اس پیغام کو عام ہوتا ہوا دیکھ کر کس طرح چپ رہے ہیں۔ میں نے بہت عجیب بات ہے اپنے حافظے پر زور دیا تو پتا چلا کہ 11 برس پہلے 12 برس پہلے جب میں اپنی آخری تقریریں اسی امام باڑے میں کر رہا تھا تو میں نے انہی تاریخوں میں یہ چند شعر اقبال کے پڑھے تھے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا تتمہ بھی آپ آج سن لیں۔ میں نے 3 شعر اس دن پڑھے تھے جب یادش بخیر یہاں کی آخری تقریریں کر رہا تھا، آج کچھ اضافے کے ساتھ۔ اقبال کہتے ہیں مسلم از سر نبی بیگانہ شد، مسلمان نبی کے راز سے بیگانہ ہو گیا۔ مسلم از سر نبی بیگانہ شد، باز ان بیت الحرم بتخانہ شد۔ اب یہ بیت الحرم پھر بتخانہ ہو گیا۔ از منات تو لات تو عزا و حبل، ہر ایکی دارت بتے اندر بغل۔ ٹوٹے نہیں وہ بت، وہ پتھر کے بت تھے جو ٹوٹ گئے، یہاں کچھ اور بت ہیں
از منات و لات و عزا و حبل، ہر ایک کی دارت بتے اندر بغل، سب کے بغل میں ایک ایک بت ہے. اب اس کی تشریح کی جائے تو گھنٹوں لگ جائیں گے. کیسا بت کہاں ہے؟ از منات و لات و عزا و حبل، ہر ایک کی دارت بتے اندر بغل. اور یہ اقبال ہیں میری معذرت. میری معذرت شعر پڑھنا لازم ہے. شیخ ماں از برہمن کافر پرست، اور ہمارا شیخ تو برہمن سے زیادہ کافر ہے. اب یہ اشارہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم. شیخ ماں از برہمن کافر پرست، ہمارا شیخ تو برہمن سے بھی گیا گزرا. کیوں؟ زن کے اورا سومنات اندر سرست. یہ شیخ کے سر میں سومنات ہے. یہاں شیخ کے سر میں سومنات ہے. اب اس اعتراض کے بعد انہوں نے شروع کیا، اے فروغت صبح آثار و ظہور. رسول کی طرف خطاب کر کے کہا کہ تیرا وجود ہر عصر کی صبح ہے، ہر دہر کی صبح ہے. یہ ہے ان کا مقام تصرف. اے فروغت صبح اعصار و ظہور، الف عین صاد الف رے. عصر کی جمع آثار، دہر کی جمع ظہور. اے فروغت صبح آثار و ظہور، چشمے تو بینندہ ما فی الصدور. اے دلوں کی گہرائیوں میں دیکھنے والے. اب کیا کہتے ہیں علماء؟ یہ پیغام تو عام ہو رہا ہے، اور یہ میں اشعار پڑھ رہا ہوں، یہ آخری حصہ ہے رموز خودی و بے خودی کا. اے فروغت صبح آثار و ظہور، چشمے تو بینندہ ما فی الصدور. اے کہ شان رحمتت گیسو دراز، اے کہ شان رحمتت گیتی نواز. اے کہ تیری رحمت کی شان سارے گیتی کو گھیرے ہوئے ہے، دنیا کو گھیرے ہوئے ہے. آرزو دارم کہ میرم در حجاز. اقبال کی آرزو ہے کہ میں حجاز میں مر جاؤں. حیف چون پورا سرایت روزگار، پے کرشرا دیر گیرت در کنار. یہ آخری نظم ہے. دیکھیے اب میں اقبال کے سیاسی افکار پہ کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اس نظم پہ اگر زیادہ عمیق گفتگو ہو جائے تو بڑی حیرانی ہے. حیف چون اورا سرایت روزگار، پے کرشرا دیر گیرت در کنار. مجھے افسوس یہ ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو بت خانہ مجھے گود میں لے. لاہور میں مر رہے ہیں. حیف چون اورا سرایت روزگار، پے کرشرا دیر گیرت در کنار. مسلمز ما سوا بیگانئی، تا کجا زناری بتخانئی. میں سارے ما سوا سے بیگانہ ہوں. میں کیوں بتخانے کا زناری رہوں؟ کوکبم را دیدہ بیدار بخش، میرے ستارے کو دیدہ بیدار عطا ہو. مرقدی در سایہ دیوار بخش، اپنے دیوار کے سائے میں ایک مرقد کی جگہ دے دے. ذرا غور کیجئے، طلب طلب طلب. کوکبم را طالب دیدہ بیدار بخش، مرقدی در سایہ دیوار بخش. اب آخری منزل از درت خیزت اگر اجزائے من، وائے امروزم خوشا فردائے من. قیامت کے دن اگر تیرے آستانے سے میرے جسم کے ٹکڑے نکالے جائیں تو ہائے آج پر، اور مبارک ہو میرے لیے آنے والا کل محشر میں، کہ جب میرا حشر تیری بارگاہ سے ہو. تو وہاں اس زمین میں دفن ہونا چاہتے ہیں، طلب کرتے ہیں. آخری شعر، مسکن یارست و شہر شاہ من، مدینہ
مسکن یارستو شہر شاہ من پیش مومن ان بود حب الوطن. کہاں ہے وطنیت؟ پیش مومن ان بود حب الوطن. ہمارے نزدیک ایک فقہی مسئلہ ہے اور وہ یہ کہ بعض خاص مقامات ہیں جہاں اختیار دیا گیا ہے کہ نماز آپ اس کو وطن سمجھ کے قصر نہ کریں. ایک مستقل مسئلہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھا اس پیغام کو دیکھا. ادھر یہ گفتگو کہ ان کو مانو کہ وہ مر گئے اور سنت باقی ہے، اور ادھر پیغام یہ نشر ہو رہا ہے کہ ابدیت ہے، سلام کے قابل ہے، درود کے قابل ہے، پکارا جا رہا ہے، مانگا جا رہا ہے. تو یہ عادت کیسے آ گئی؟ اس لیے آئی کہ بندگی کو اس منزل کمال پر نہیں دیکھا جہاں بندگی جا کر ابدی ہو جاتی ہے. میری گفتگو میں ایک ایک جملہ آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے اور ایک دعوت فکر ہے. زندگی کو پیغمبر کی اس شان سے نہیں دیکھا کہ جہاں زندگی ابدی ہو جاتی. کیسے ہو گئی ابدی؟ تعجب ہے کہ ان تمام معجزوں کا انکار کرتے کرتے کلام مجید کے ایک سورے کی 18 آیتوں کے باوجود، 18 مسلسل آیتوں کے باوجود اسلامی نظریہ حیات پر گفتگو کرنے والا معراج پر گفتگو نہیں کرتا. ہمارا موقف یہ ہے کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں جو معراج کا منکر ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہاں پوری کتاب میں معراج پہ گفتگو نہیں ہے. معراج پہ گفتگو ہوتی تو کیا ہو جاتا؟ کوئی معجزہ تھا معراج؟ نہیں. بندگی کا وہ کمال کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبدیت کی معراج ہے جہاں زمان نہیں ہے، مکان نہیں ہے، اضافتیں نہیں ہے. وہ مقام کہ جہاں عین نہیں ہے، جہاں متا نہیں ہے، جہاں گزشتہ نہیں ہے، جہاں آئندہ نہیں ہے، جہاں کیف نہیں ہے، جہاں کم نہیں ہے، اس منزل پر جانا. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو. آیت کی موجودگی میں اس پورے قصے کو چھوڑ دینا کیا مصلحت ہے؟ فقط اس لیے کہ عقل قبول نہیں کرتی. زور دینا تو یہی ہے کہ عقل کامل کی وہ منزل کمال ہے کہ جو آج اگر ہمارے عقل میں نہ آئے تو ممکن ہے ترقی پذیر عقل کسی دور میں جا کر جان لے کہ معراج کیوں ضروری ہے. اگر انبیاء کے معاجز سامنے ہوتے، اگر انبیاء کے مقامات سامنے ہوتے تو خاتمیت کے لیے معراج کا ہونا لازمی قرار پاتا. مگر چونکہ سلسلہ ٹوٹا اس لیے معراج کو نظر انداز کیا گیا. اور وہاں آیتوں پر آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 53واں سورہ ہے. والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جو جھک رہا ہو. وہ تارا گواہ ہے جو اپنی حرکت میں ہادی ہے. تاروں کی حرکت ہدایت کرتی ہے رات میں چلنے والے کاروانوں کی. والنجم اذا ہوا، وہ تارا گواہ ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا نہ بہک گیا. صاحبکم ہے، صحابہ نہیں ہے. اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ صاحب پر دھوکہ کھائے تھے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ بہکا نہ گمراہ ہوا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنے خواہش نفس سے بات نہیں کرتا.
مگر ان کے وحی آئے مسلسل آئے. تو یہ ناطقہ پیغمبر ہے, وہ منزل ہدایت پیغمبر ہے. آیتیں لکھی جاتی مسلسل, صرف ترجمہ کیا جاتا, صرف ترجمہ کیا جاتا. علمہ شدید القویٰ, کمال اقتدار اور قوت رکھنے والے نے اس کی تعلیم دی. الرحمن علم القرآن, علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ استویٰ. وہ اقتدار والا کہ جس کے اقتدار نے ایک حالت اعتدال پر قائم کر دیا اپنے عبد کو. فاستویٰ, مستوی ہوا, اور پھر اس کے بعد وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ, اور یہ بندہ افق اعلیٰ پر تھا, افق اعلیٰ پر تھا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ, پھر نزدیک ہوا, ڈول کے مانند ہو گیا. افق اعلیٰ پہ آیا, دنا فتدلّا کی منزل پہ آیا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, جیسے دو کمان تھے آپس میں مل گئے بلکہ اور نزدیک ہو گئے. اب اس مقام پر کیسے منازل ہیں. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ, پیغمبر نے جو دیکھا اپنی آنکھوں سے, پیغمبر کے دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. دل اور نگاہ ایک تھی. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ, جو آنکھوں نے دیکھا اس کو دل نے جھٹلایا نہیں, دل نے اس کی تردید نہیں کی. آنکھ نے دیکھا, دل نے مانا. اور پھر لقد راہ نزلۃ اخری, اترتے ہوئے پھر دیکھا. عند سدرۃ المنتہی, سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا جہاں چھوڑ کے گئے تھے اس کو. سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا. یخشی السدرۃ ما یخشی, وہ سدرہ جو چھایا ہوا ہے جس طرح سے کہ اس کو چھا جانا چاہے. اور اس کے بعد وہ منزل کہ جہاں ما زاغ البصر وما طغی, آنکھوں نے دھوکہ نہیں دیا, دل نے بغاوت نہیں کی. ما زاغ البصر لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا. یہ 18ویں آیت ہے اس سلسلے کی, مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نجم پہ نظر ہی نہیں گئی. اور معراج کو چھوڑ, معراج سے فائدہ کیا تھا؟ معراج سے فائدہ یہ تھا کہ اس مقام قرب کمال پر گئے کہ جو مقام قرب کمال یہ بتلا رہا تھا کہ آغاز میں جو نور تھا, معراج میں اسی نورانیت کی منزل پر فائز ہوا کہ جو یوں کہا جائے کہ ایک سفر تھا من الخلق مع الحق الى الحق, خلق سے چلے حق کے ساتھ چلے, حق کے پاس گئے. من الخلق مع الحق الى الحق, سبحان الذی اسری بعبدہ, جو ساتھ لے کر چلا اپنے بندے کو اور واپس آئے. تو من الحق مع الحق فی الخلق, حق کے پاس سے آئے, حق کے ساتھ آئے, خلق میں آئے. چونکہ حق ساتھ ساتھ ہے اس لیے معراج متصل. یہ بڑی منزل ہے, معراج متصل یعنی آنی نہیں, فانی نہیں. نبی کی معراج, ارے آپ کو تو لکھنا اس لیے ضروری تھا کہ آپ نماز پر گفتگو کر رہے تھے, وہیں سے تو آ کے کہا کہ مجھے معراج ہوئی. تو کیا ہر مومن کے لیے معراج ہے. الصلاۃ معراج المومن, مومن کے لیے معراج نماز بندگی ہے.
کم از کم معراج کی یہ گفتگو مومن کی معراج کو تو ثابت کرتی، مگر معراج پر بعض مصلحتوں کی بنا پہ گفتگو نہیں ہوئی کہ قرق و التیام افلاک میں ممکن ہے کہ نہیں، جسمانی معراج تھی کہ روحانی معراج تھی۔ شاہ ولی اللہ نے ازالۃ حجت اللہ البالغہ میں واضح طور پہ لکھ دیا کہ معراج ہوئی، مگر معراج سے پہلے دل کو چاک کیا گیا تھا تاکہ دل کو پاک کریں، دل کو پاک کریں، اور شرح صدر لازم تھا معراج کے واسطے۔ مگر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ معراج نبوت سے پہلے نہیں ہے، ان اشاروں کو معراج نبوت سے پہلے نہیں ہے، نبوت کے بعد معراج۔ تو جس بندے کو نبوت دیتا ہے بغیر شرح صدر کے، اس کو نزدیک بلاتا ہے تو شرح صدر کرتا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ آیا اور اس پر مزید مباحث چاہیے، معراج کا ذکر نہیں تھا۔ معراج کا ذکر نہ کر کے اسوہ حسنہ میں غار کا ذکر کرنا، یہ ہمارے لیے تعجب خیز تھا، اس لیے کہ اسوہ حسنہ میں واقعہ غار یعنی ہجرت کی رات پیغمبر کا غار میں آنا، اس پہ تو قلم فرسائی ہوئی، معراج کو چھوڑ دیا۔ اچھا ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم کسی واقعے کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، ہم کسی واقعے کو چھوڑنا نہیں چاہتے، نہ غار نہ معراج۔ کیوں چھوڑیں غار کو؟ کیا تاریخی حقیقت نہیں ہے؟ تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، قرآن مجید ساتھ ہے کہ کہا اپنے ساتھی کو رسول نے لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن مجید ساتھ ہے، ہم کیسے انکار کریں؟ اور حقائق تاریخی کا کوئی عقل مند آدمی کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ انکار وہ کرے جو آدمی کو ہٹا کر کسی دوسرے آدمی کو وہ رکھنا چاہے۔ ہم کسی آدمی کو لا نہیں سکتے ہیں۔ آپ بدر میں انکار کر سکتے ہیں، خیبر میں انکار کر سکتے ہیں، خندق میں انکار کر سکتے ہیں، احد میں انکار کر سکتے ہیں، ممکن ہے آپ کو آدمی مل جائے۔ ممکن ہے آپ کو آدمی مل جائے، اس لیے کہ آپ نے تذکرہ نہیں کیا، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا کوئی واقعہ نگاہ سے نہ ہٹے، تاکہ پتا چلے کہ مقام خاتم کیا ہے۔ غار میں آئے اور اپنے ایک عزیز ساتھی کو ساتھ لیا اور یہ کہہ کر کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے میری حفاظت کا، تم بھی محفوظ ہو، تم بھی محفوظ ہو، یقین کر لو کہ اگر مجھے بچائے گا تم کو بچائے گا۔ اس پر انہوں نے لکھا، خورشید احمد صاحب نے، اپنی معلوم نہیں کس کا مضمون ہے، بہرحال اسوہ حسنہ میں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم دو ہی ہیں، ارشاد میں ہم دو نہیں ہیں، ان اللہ ہمانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ حقیقت تاریخی ہے کہ رسول محفوظ تھے اور چاہتے تھے کہ ان کا ساتھی بھی محفوظ رہے، یہ کرامت رسول ہے۔ مگر جہاں تلواریں چمک رہی تھی بستر پر، وہاں کوئی اور آ نہ سکا، وہی آیا جس نے بڑے اطمینان کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا احمر الباس واحجم الناس قدم اہل بیتہ ووقع بہم اصحابہ۔ جب کبھی جنگ کی آگ بھڑکتی تو رسول کی عادت تھی اصحاب کو بچا لیتے اور ہم کو ڈھکیل لیتے۔ اصحاب کو بچا لیتے، وقع بہم اصحابہ، اور ہم کو ڈھکیل لیتے، تم جاؤ۔
اور ظاہر ہے کہ نفس ہی جا سکتا تھا. لا تکلف الا نفسک. تو ایسی منزل پر شب ہجرت کے بستر سے غار تک ایک سلسلہ فکر ہے، مگر وہ بستر قابل ذکر نہ تھا. جب افراد پہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے تو پھر کتاب میں کسی کا نام نہیں آنا چاہیے تھا. جب بستر نہیں، اور وہ کتنی ذمہ داری ہے، کتنی ذمہ داری ہے کہ اگر گھبرا کے کوئی اسی وقت چادر ہٹا دے یا وہی غصے میں آ کے چادر چھین لے اور پہچان کے پیچھے دوڑے. مگر نفس مطمئنہ نے یہ ثابت کیا کہ یہ منزل فدویت انہی کے لیے ہے جو منزل انفسنا پر فائز ہے. غار پہ گفتگو ہوئی. اب اسوہ حسنہ میں اس کے بعد پھر سناٹا، پھر سناٹا. تو بھئی اس کے بعد اور بھی تو واقعات تھے، مدنی زندگی تھی. ان واقعات کو دیکھنا بہت ضروری ہے پیغمبر کی زندگی میں کہ جن واقعات نے نسلن بعد نسلن و جیلن بعد جیلن و قبیلن بعد قبیلن تاریخ عرب کو متاثر کر دیا. غار نے متاثر نہیں کیا، جنگ بدر نے متاثر کیا. جنگ بدر نے متاثر کیا، تاریخ اسلام کے دھارے بدل گئے. بدر کا نتیجہ احد، بدر کا نتیجہ خیبر، بدر کا نتیجہ خندق، بدر کا نتیجہ موتا، جنگ موتا بدر کا نتیجہ. ہر منزل پر، ہر موقع پر یہی صورت کہ اچھا بدر میں ہمارے نانا کو مار دیا، ہمارے چچا کو مار دیا، ہمارے بھائی کو قتل کر دیا، ہمارے عزیزوں کو قتل کر دیا، ہم بھی بدلہ لیں گے، بدلہ لیں گے. اور رسول مطمئن، رسول مطمئن کہ ایسوں کو چھوڑ جا رہا ہوں کہ اگر ان سے کوئی بدلہ لینا چاہے تو یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ رسول دو چیزیں چھوڑ گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ جنگ بدر کے بعد رسول نے یہ طے کر لیا تھا کہ ایک ایسی تربیت یافتہ نمائندگی کی ضرورت ہے رسول کی. میرے الفاظ پہ غور کیجئے. ایک ایسی تربیت یافتہ نمائندگی چاہیے، ایک ایسا ٹرینڈ ریپرزنٹیشن چاہیے کہ جب انہوں نے کہا ہم بدلہ لیں گے تو یہ کوئی نہ کہے کہ جانے دو ماضی کا واقعہ ہے، وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی بخش دو. نہیں نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں. رسول نے جو کیا حق کیا، خبردار، جو کیا حق کیا. لڑتے ہو لڑو، لڑتے ہو لڑو. ایک وہ بھی دن آیا کہ صفین کا آخری دور. عمار یاسر کو کھڑے ہو کر کہنا پڑا. عمار یاسر مشہور صحابی ہے رسول کے. عمار یاسر کو کہنا پڑا کہ سنو اے لشکر مخالف، ہم رسول کی ساری زندگی میں اسی علم کے نیچے کھڑے ہو کر تم سے لڑ چکے ہیں تنزیل پر، اور آج رسول کے بعد اسی علم کے زیر سایہ تم سے لڑ رہے ہیں تعویل پر. ہم مسلسل لڑتے ہوئے آئے اور آج لڑ رہے ہیں.
کبھی تنزیل پر لڑے، کبھی تعویل پر لڑے. اور پھر علی کا یہ عالم کہ بار بار کہہ رہے ہیں واللہ لو تظاہرت العرب علی قتالی لما ولیت عنہا، اگر یہ سارا عرب مجھ اکیلے سے لڑنے کے لیے آئے تو میں منہ نہیں موڑوں گا، میں منہ نہیں موڑوں گا. لڑ لو، بدلہ لے لو، انتقام لے لو. مگر ایک عجیب بات ہے، جنگ بدر کو سراہنے والے، خیبر و خندق و احزاب و احد پہ گفتگو کرنے والے اور یہ لکھنے والے کہ اللہ کے فضل سے رسول کامیاب رہے، تو اس فضل الہی پر گفتگو فقط یہیں جا کے ختم ہو جاتی ہے کہ یہ جذبہ جہاد مسلمانوں میں پیدا ہونا چاہیے. مگر کبھی اس کا خیال نہیں ہوا کہ بعد میں جیسے جیسے لڑائیاں آگے بڑھتی چلیں، کفار قریش مسلمان ہوتے چلے، اور مگر دل میں اسی کینے کے ساتھ کہ ہمارے اتنے عزیز مارے گئے ہیں ان کے ہاتھوں، بدلہ لینا. کربلا ختم ہوئی، سرکاری طور پر اس کی اطلاع 10 دن میں مدینہ پہنچی. والی مدینہ کوفے کے خط کو لیے ہوئے گھر سے نکلا، روضہ رسول پر پہنچا، خبر رسول پر خط پھینک کے کہا لو محمد بدر کا بدلہ. یہ بدر کا بدلہ ہے، بدر کا بدلہ. کافی تھا یہ کہ بنی ہاشم قتل کر دیے جاتے، مگر سیدانیہ شام تک گئی اور حاکم شام کی زبان سے یہ جملہ لیت اشیاتی ببدر شہدوا، بدر میں مارے جانے والے میرے بزرگ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ کیسا بدلہ لے لیا. کہاں تک جائے گا یہ اثر، کہاں تک جائے گا یہ اثر؟ آج نہ یزید ہے نہ وہ والی مدینہ، مگر پھر بھی کچھ ہے پرخاش کہ بدر کا نام نہیں لیا جاتا، خیبر کا نام نہیں لیا جاتا، خندق کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، ہم مطمئن اس لیے ہیں کہ جو بھی کتاب لکھی جائے گی وہ تو یقیناً علم میں اضافے کے لیے، خواہ نقد و نظر سے اضافہ ہو یا اس کو پڑھ کے اضافہ کیا جائے، ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہر چیز قبول ہے، اس لیے کہ غور کرنے کا موقع ملتا ہے کہ دل میں کیا ہے، غور کرنے کا موقع ملتا ہے کہ دل میں کیا ہے، کس مینٹل ریزرویشن کے ساتھ کتاب لکھی گئی ہے. تو کتاب ختم ہوئی. اسلامی نظریہ حیات کل آخری گفتگو ہے، مجھے سم اپ کرنا پڑے گا، خلاصہ پیش کرنا پڑے گا. آج صرف اتنا عرض کرتا کہ کوفے میں بھی مسلمان تھے جب سیدانیاں آئیں، شام میں بھی مسلمان تھے جب سیدانیاں آئی ہیں. شام دارالخلافہ تھا عالم اسلام، دربار میں جگہ نہ تھی. بہت کاوش کے بعد یہ طے کیا گیا کہ چونکہ مسجد بہت بڑی ہے اس لیے مسجد میں دربار ہوا، رسول کی مسجد میں دربار ہوا. سلیقے سے کرسیاں سجائی گئیں، 700 سے 900 تک کی کرسیوں کی گنتی ملتی ہے. ہر کرسی پہ قبیلے کا سردار یا کوئی رکن رکین یا اساتین مملکت میں سے کوئی یا پھر کوئی سفیر، اور اس کے پیچھے اس کے غلام زرین کمر بند باندھے ہوئے اپنے عہدوں کی نمائش کرتے ہیں. اور ایسے میں
قیدی آ رہے ہیں، مسلمان سن رہے ہیں، قیدی آ رہے ہیں، حاکم کو جلدی ہے، لاؤ. اور یہاں آدمی دوڑتا ہے کہ گرتے ہوئے بچوں کو اٹھاؤ، تازیانے لگاؤ. صاحب ریاض کی عبارت ہے کہ جب جلدی کرتے ہوئے یہ سپاہی بچوں کے پاس جاتے اور کہتے جلدی چلو جلدی چلو، حاکم انتظار کر رہا ہے، اور تازیانہ اٹھاتے تو بچے خدا کا واسطہ دیتے، ارے نہ مار. للہ ہمیں نہ مار. تھکے ہوئے آ رہے ہیں، بڑی دور سے آ رہے ہیں. کل میں نے یہاں تک عرض کیا تھا کہ شہزادی نے آخری منزل پر پہنچ کے نانا کو سلام کیا، اور ایک مرتبہ سارے قبیلے سے مڑ کے کہا گھبرانا نہیں، ہونے دو دربار. اسد اللہ کی بیٹی ساتھ، پریشان نہ ہونا، تمہاری محافظ زینب ہے. میرے بچوں گھبرانا نہیں، اللہ محافظ ہے. ادھر وہ سب کہہ چکے، اور ایک مرتبہ عابدہ بیمار سے کہا بیٹا 21ویں رمضان کی رات بابا مجھ سے کہتے تھے زینب اکیلی نہیں ہوگی، میں آؤں گا. عابدہ بیمار، بابا کو پکار لو. دو چار دقیقے، اور ایک مرتبہ دربار کا دروازہ کھلا. سب سے پہلے عابدہ بیمار داخل ہوئے. مسلمان سلطنت کا دربار، اسلامی سلطنت کا دربار. عابد بیمار داخل، اور عابد بیمار کے ساتھ ساتھ کچھ بچے، پھر کنیزیں، کنیزوں کے حلقے میں شہزادی زینب آہستہ آہستہ وقار کے ساتھ ایک مقام پر جا کے رکے. آئے دربار میں روتے ہوئے جس وقت اسیر دیکھ کر عابد بیمار کو بولا وہ شریف، سرکشی کر کے نہ سربر ہوئے ہم سے شبیر. شکر کرتا ہوں کہ خالق نے کیا تم کو اسیر. بیٹھنے کا کہیں دنیا میں سہارا نہ رہا، پنجے تن اٹھ گئے، اب زور تمہارا نہ رہا. سن کے یہ آ گیا بنت شیخ مرداں کو جلا. رو کے فرمایا کہ کیا بکتا ہے وہ بدافعال، صاحب عزت و توقیر محمد کی حیال. کبھی ہم لوگوں کی عزت پر نہ آئے گا زوال. ہم کو بے قدر جو سمجھا تو خطا کرتا ہے. دیکھ مصحف میں خدا کس کی ثنا کرتا ہے. آل احمد کو حقارت سے نہ دیکھو مخور. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں وہ خطبہ شہزادی کا پرجلال شروع ہوتا ہے کہ جس کی بنیادیں میں رکھ رہا ہوں. اور اس طرح اس نے اندازہ لگایا کہ شہزادیاں مدینے کی دربار میں آئیں. متوجہ ہوا پہلے سر کی طرف اور کہا زہر ابن قیس. اچھا تو یہ حسین، اور یہ کہا یہ عباس، اور کہا یہ علی اکبر، کہا یہ اون و محمد ہے، اور کہا یہ قاسم ہے، اور یہ چھوٹا سا سر کہا یہ حسین کا 6 مہینے کا بچہ. رباب کھڑی ہے. سروں کا جائزہ ختم ہوا. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین عابد بیمار.
کہ وہ کون ہے؟ وہ حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ نام. سکینہ میں نے بڑی تعریف سنی ہے. حسین بہت چاہتے تھے اس بچی کو. ادھر آؤ سکینہ, ادھر آؤ. آہستہ آہستہ شہزادی نے بڑھنے کی کوشش کی اور پھر رک گئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا کیسے آؤں, میرا گلا بندھا ہوا. کہا رسی کھول دو. رسی کھول دی گئی. سکینہ ادھر آؤ. سکینہ یہ تمہارے باپ کا سر ہے؟ کہا سکینہ تمہارے باپ امام تھے؟ کہا سکینہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے باپ تمہاری گود میں آ جائے؟ بگڑ کے 3 برس کی بچی نے کہا تو میرے باپ کی محبت کا امتحان لے رہا. ایک مرتبہ پھٹا ہوا کرتا پھیلا کے اس نے کہا بابا آؤ آؤ بابا. سر حسین بلند